السلام علیکم دوستو، کیسے ہو صاحب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج کی سٹوری ہے مغلیہ سلطنت کے چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کی۔ تو دوستو سٹوری پیش خدمت ہے۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ ظفر کی عمر 82 سال تھی، جب ان کے 4 بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ ان کے بعد کوئی بادشاہ نہیں بنا۔ ان کا سلسلہ نسب 11ویں پشت میں شہنشاہ بابر سے ملتا ہے۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی زبان کے ساتھ گھڑ سواری، تلوار بازی، تیر اندازی اور بندوق چلانے میں بھی ماہر تھے۔ شاعری میں ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے، یعنی شعری کا بھی بہت ہی شوق تھا۔ ذوق کی وفات کے بعد مرزا غالب سے شاعری میں رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ وہ ایک اچھے صوفی ادیب و شاعر تھے۔ وہ 1857 تک حکومت کے کام کاج سنبھالتے رہے۔ انگریزوں نے ان پر حکومتی مجرم اور فوجیوں کے قتل کے الزام میں عدالت کے ذریعے مقدمہ چلایا۔ ایک خود ساختہ عدالت کے ذریعے بہادر شاہ ظفر کو جنگ و جدل کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ خود ہی حج، خود ہی مدعی، خود ہی گواہ، بادشاہ کے 2 ملازمین مکھن چند اور بسنت خواجہ سرا کو گواہ بنایا گیا۔ ان گواہوں کے بیانات کی بادشاہ نے سختی سے تردید کی۔ یہ مقدمہ 21 دن تک چلتا رہا۔ مارچ کی 9 تاریخ کو فیصلہ ہوا۔ قریب 18 مشتبہ چشمدید گواہ پیش کیے گئے۔ 200 کے قریب عصری دستاویزات پیش کی گئیں، جن کا تعلق بہادر شاہ ظفر سے تھا۔ 29 مارچ 1857 کو بہادر شاہ ظفر کو قومی مجرم قرار دے کر بدترین مثال قائم کر دی گئی اور رنگون بھیج دیا گیا۔ تو دوستو آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو لے کر بحری جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھیں۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔
بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود شہنشاہ تو تھا ہی، اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بوڑھے شہنشاہ کو جیل میں ڈالے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں انہیں رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلا جلا وطن شہنشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکالا، اور شہنشاہ ہندوستان تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گیراج میں پہنچے اور 7 نومبر 1862 تک وہاں رہے، یعنی کہ 4 سال جیل میں رہے۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور زمانہ غزل اسی گیراج میں لکھی تھی، جس کا پہلا مصرع ہے: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دے یار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دے یار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپیدار میں۔ اس کا مقطع ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ 7 نومبر کا خنک دن تھا اور سن تھا 1862۔ بد نصیب شہنشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اردلی نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی میں جواب دیا کہ شہنشاہ ہندوستان بہادر شاہ ظفر کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو ساتھ لیا اور گیراج میں داخل ہو گیا۔ بہادر شاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بدبو، موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ اردلی لیمپ لے کر شہنشاہ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا، لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کی حدوں سے باہر ابل رہے تھے۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کا بہت ہی برا حال تھا۔ وہ مرگے بستر پہ تھا اور خشک زدہ ہونٹوں پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ کیپٹن نیلسن نے شہنشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ ہندوستان کا آخری شہنشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نام احمد، حکم عقد تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ وہ دونوں آئے۔ انہوں نے شہنشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے نماز جنازہ پڑھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش کے احاطے میں قبر کھدوائی اور لاش کو دفن کر دیا۔ آج کیسا وقت آیا تھا! یہ ایک وہ وقت تھا جب 30 ستمبر 1837 کو جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کی عمر میں بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا،
تو بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن تک جاری رہا اور ان 7 دنوں میں دتی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا۔ تو دوستو ایک یہ وقت تھا 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح شہنشاہ کی قبر کو کوئی ایک افراد نہیں تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی سٹوری بہادر شاہ ظفر کی۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں نئی جو پوسٹ کروں آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔